آج ہم مسئلہ اصال ثواب کو ڈسکس کریں گے۔ اصال ثواب کے لیے دن کا تعین کرنا، تخصیص کرنا، کیا یہ جائز عمل ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دن کا تعین کرنا، تخصیص کرنا دن کی، یہ جائز نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اکثر احباب کا یہ عمل و نظریہ ہے کہ اصال ثواب کے لیے دن وقت کا تعین کرنا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو آج اس حوالے سے میں احباب کے سامنے یہ صحیح بخاری شریف سے، اس طرح یہ صحیح مسلم شریف سے، ان دونوں کتابوں سے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کا جائزہ لوں گا کہ اس مسئلے کی کہاں تک اصلیت اور حقیقت کیا ہے۔ تو گزشتہ دنوں طارق جمیل کے بیٹے آسن جمیل کی وفات ہوئی، اور وفات کے بعد جمعرات والے دن کل خانی اصال ثواب کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کیا گیا، جس کے اوپر کچھ لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کی اور اعتراضات کیے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ نادرست ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں وقت کا تعین کی مخالفت کہیں پر بھی وارد نہیں ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وقت کے تعین کا اثبات ملتا ہے، تو وہاں سے اس چیز کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف ہے، اور اس کی حدیث نمبر میں آپ کے سامنے 71 پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابو وائل کہتے ہیں قال کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یذکر الناس فی کل خمیس، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات والے دن ہمیں دس دیا کرتے تھے۔ تو اگر جرم کو تخصیص کرنا ناجائز ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام منع فرما دیتے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جمعرات والے دن کی تخصیص کر کے واضح و نصیحت نہ فرماتے، اور امام بخاری اس کو روایت نہ کرتے، اور پھر ہمارا نظریہ بھی نہ ہوتا۔ تو ان لوگوں نے سب یہ کام کیا ہے، اس لیے آج اکثر لوگوں کا یہی عقیدہ و نظریہ ہے کہ دن کا تعین کر کے کوئی بھی عمل اگر آپ کرتے ہیں تو یہ جائز عمل ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت 2349 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ایک بوڑھی عورت کے پاس جاتے اور جمعے والے دن جاتے، اور جمعے والے دن وہ بوڑھی عورت کچھ صحابہ کرام کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی، تو صحابہ کرام وہاں جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے ہوئے منع نہیں کیا کہ دن کی تخصیص کرنا کہ جمعے والے دن آپ کیوں جاتے ہو، کسی اور دن بھی چلے جاؤ۔ تو جمعے والے دن وہ مختص ہو گئے، بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ جمعے والا دن مختص کر کے صحابہ کرام اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع فرمایا، صحابہ کرام کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ تو گویا کہ تعین کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ تو عمل، یہ نظریہ صحیح بخاری شریف سے خود ثابت ہو رہا ہے۔ اب پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا پڑھیں یہ امام مسلم شریف کو، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری کے بعد سب سے معتبر اور معتمد کتاب ہے۔ اس کے اندر مسلم ایک روایت لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر ہے 6853 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَغَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ جو بھی قوم اجتماعی قرآن خوانی کرتی ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو یہاں پر امام مسلم ایسی روایت لے کر آئے کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ اجتماعی قرآن خوانی کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ تو یہاں پر اجتماعی قرآن خوانی کا ثبوت ملتا ہے۔ آج ہم اجتماعی قرآن خوانی کرتے ہیں تو یہ کوئی جو ہے بے بنیاد عقیدہ نہیں، عقیدہ نظریہ نہیں، بلکہ یہ امام مسلم کا بتایا ہوا اور خود نبی کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے اور بتایا ہوا طریقہ ہے اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت اللہ کے گھر میں کہیں بیٹھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرے، یعنی قرآن پاک پڑھے، قرآن خوانی کرے، وَيَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور پھر اس کے بعد آپس میں اس کا درس و تدریس کریں۔ تو دونوں چیزیں ثابت ہوئی، اجتماعی قرآن خوانی کا بھی ثبوت ہوا اور محفل کا بھی ثبوت ہوا کہ یہ محفل جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے کہ اجتماعی قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے درس و تدریس ہو رہا ہے، تو یہ جائز عمل ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی مخالفت نہیں کی کہ جو قوم ایسا کرتی ہے تو نعوذ باللہ یہ قباحت ہے اس کے اندر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس قوم کی بڑی شانیں ہیں، آگے شانیں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ قوم کتنی خوش قسمت قوم ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے، جب اس کا بھائی اس دنیا فانی سے چل بستا ہے تو اس کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔
اور اجتماعی سال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو سارے احباب دوست احباب اس کے مل کر اس کے لیے دعائیں مغفرت و بخشش کرتے ہیں ایک دن کا تعین کر کے، تو آخر یہ جائز ہے؟ اور آخر اس کے اندر کون سی کباہت ہے؟ حدیث مبارکہ میں نے احباب کے سامنے بخاری شریف کی 2 روایت پیش کی اور مسلم شریف کی قرآن خوانی کے حوالے سے پیش کی، تو ان تینوں روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وقت کا تعین کرنا یہ ناجائز امر نہیں ہے، اور اجتماعی قرآن خوانی کرنا یہ جائز امر ہے، اور یہ کسی بندے کی بات نہیں بلکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ جو عمل ہے اس سال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی اور اسی طرح اس سال ثواب کے لیے دن کا یا وقت کا تعین کرنا یہ درست ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔